بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا مختصر نحوی ترکیب کورس ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے غالباً 3 سال پہلے یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا یہ کورس ڈالا تھا مختصر نحوی ترکیب کورس کا، پر وہ ایک تو کافی پرانا ہو گیا ہے. تھوڑا اپ گریڈ کر کے آپ کے سامنے کورس رکھا جائے گا نا. صحیح. اس کورس کے اندر کیا سکھائیں گے؟ نحوی ترکیب کے بنیادی اصول جو ہوتے ہیں، موٹے موٹے اصول، اس کورس کے اندر وہ سکھائیں گے. یہ کورس کن طلباء کے لیے؟ جن طلباء نے تھوڑی بہت، یہ نہیں کہ بہت زیادہ، تھوڑی بہت نحو سمجھی ہے، علم النحو کی کوئی بنیادی کتاب تھوڑی بہت پڑھ لی ہے، اس میں متمکن وغیرہ سمجھ جاتے ہیں، معرفہ نکرات سمجھ جاتے ہیں، مرفوعات وغیرہ کے نام وغیرہ یاد ہیں. جن طلباء کو تھوڑی بہت نالج ہے علم النحو سے متعلق، ان طلباء کے لیے ہیں. جن کو بالکل بھی نالج نہیں ہے علم النحو سے متعلق، ان کو پتہ ہی نہیں ہے علم النحو کیا چیز ہے، ان کے لیے یہ کورس نہیں ہے. باقی اس کورس کے اندر یہ آپ کے سامنے جو PDF نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ بھی اس کورس کے اندر موجود ہے. تو اگر کسی طالب علم کو یہ PDF چاہیے تو وہ ہم سے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ہم سے یہ PDF لے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم سبق پڑھائیں گے اس کورس کے اندر. صحیح. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ بھائی سبق پڑھا لیا، چلو بھائی کہانی ختم ہو گئی. لیکن اب اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے سے آپ کے سامنے سبق پڑھایا جائے گا، پورا سبق آئے گا. پھر اس کے بعد آپ کو آخر کے اندر مشق وغیرہ بھی دی جائے گی. تو وہ آپ حل کر کے، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی کاپی پر حل کیا ہے تو اس کو کاپی پر حل کر کے اس کاپی کی، اس صفحے کی تصویر کھینچ کے آپ واٹس ایپ پہ بھیجیں. جو آپ نے حل کیا ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ آپ نے صحیح حل کیا ہے یا صحیح حل نہیں کیا. تو طالب علم کو کم از کم یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں صحیح وے کے اندر صحیح ٹریک پہ چل بھی رہا ہوں یا نہیں چل رہا نا، مطلب غلطی تو نہیں کر رہا. تو سمجھ لیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا بینیفٹ اس کورس کے اندر یہ بھی ہوگا. تو اگر کورس کی PDF چاہیے یا ہوم ورک وغیرہ جمع کرانا ہے تو آپ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے دونوں کام کر سکتے ہیں. باقی اس کورس کا شروع کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ کورس جو ہے نا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ نحو آپ کو آنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بالکل صفر ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ کورس سمجھ میں نہیں آئے گا. کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات ہونی چاہیے. ہماری یہ آج کی پہلی کلاس ہے. پہلی کلاس کے حساب سے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ مبتدا اور خبر کے لحاظ سے ہوگا. اب یہ مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، ان دونوں کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ایک بات اور سمجھیں. وہ بات یہ ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم جب بھی نحوی ترکیب کریں گے وہ جملے کی کریں گے، اور جملہ ہمارے سامنے وہ 2 صورتوں کے اندر آتا ہے. یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جملے کا پہلا جز، جملے کا پہلا حصہ وہ اسم ہو، اسے ہم کہیں گے جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے کہ جملے کا پہلا جز، جملے کا پہلا حصہ وہ فعل ہو. مثال کے طور پہ زید اسم ہے، زید کلمہ جو ہے نا وہ اسم ہے. تو اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، جیسے کہ زید قائم، جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. قامہ جو ہے وہ فعل ہے، تو اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے قام زید، تو اب یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. معنی کے اعتبار سے تقریباً برابر ہی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے لیکن تقریباً برابر ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلا والا جملہ کیا ہوگا، کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ، اور دوسرا والا جملہ قام زید وہ جملہ فعلیہ کیونکہ وہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. تو جب بھی آپ کے سامنے جملہ ایسا ہو جو اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس جملے کے اندر یقیناً 2 حصے آئیں گے. پہلا حصہ جو شروع کے اندر ہوگا، جو ابتدا کے اندر آئے گا، تو اس کو ہم کہیں گے مبتدا. جو حصہ ابتدا میں آئے گا اس کو ہم کہیں گے مبتدا، اور جو حصہ مبتدا کے بعد آئے گا اس کو ہم کہیں گے خبر. یاد رکھیے گا کہ جب بھی مبتدا آئے گا لازماً اس کی خبر آئے گی. اگر خبر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو یا تو خبر معذوف ہے یا جملہ مکمل نہیں ہے، نام مکمل ہے، پھر اس کو ہم مبتدا نہیں بنائیں گے. ابھی ہماری بات کیا ہوئی کہ جب بھی آپ کے سامنے جملہ آئے گا یا تو وہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا.
ابھی ہم فعلیہ کی بات ہی نہیں کر رہے، غالباً چوتھی کلاس سے ہماری جملہ فعلیہ کی بات شروع ہوگی. ابھی ہم جملہ فعلیہ کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم خالی جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں. تو جملہ اسمیہ جو ہوگا ہمارے سامنے، جس جملے کا پہلا جز اسم ہوگا، تو اس جملے کے پہلے جز کو ہم کہیں گے مبتدا، دوسرے جز کو ہم کہیں گے خبر. پہلے مبتدا آئے گا، بعد میں خبر آئے گی. اچھا جی، مبتدا کے بارے میں ایک اصول ذہن کے اندر رکھ لیں کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. اب آپ کو معرفہ نکرہ سے متعلق تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے. معرفے کے اقسام موجود ہیں، 7 اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے نا آگے ہمارے کورس کے اندر. ابھی ہم بالکل اسٹارٹنگ چل رہے ہیں نا، بالکل بیسک چل رہے ہیں. صحیح، تو بس موٹا موٹا معرفہ کو آپ سمجھ لیں کہ معرفہ کہتے ہیں متعین چیز کو. جو چیز متعین ہو، معلوم ہو، صحیح، فکس ہو، اس کو ہم کہیں گے معرفہ. جیسے کہ مثال کے طور پہ جب آپ کسی کا نام لیتے ہیں طیب، تو طیب نام کیا ہے؟ معرفہ. آپ نے شہر کا نام لیا کراچی، کراچی نام کیا ہے؟ معرفہ. ایک اور جملہ لکھیں، خالی ناموں کے اندر معرفہ نہیں ہوتا، ناموں کے علاوہ بھی معرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ زید گھر پر ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے. اب ذرا غور کریں کہ زید گھر پر ہے، اس میں تو زید معرفہ ہے، ایک متعین شخص کا نام ہے، لیکن پھر میں نے جملہ کہا وہ کھانا کھا رہا ہے. اب یہ لفظ وہ ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ لفظ وہ، یہ بھی معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ اس لفظ وہ سے کون مراد ہے؟ یہی زید مراد ہے. تو وہ زید کون ہے؟ وہ تو فکس بندہ ہے، صحیح، متعین بندہ ہے. تو اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی کلمہ ایسا آ گیا، بھلے وہ ضروری نہیں کہ نام ہو، نام کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جس سے آپ کو کوئی متعین چیز کے بارے میں معلوم ہو، تو اس کو ہم کہیں گے معرفہ. جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پیچھے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو پیچھے والی کتاب کی ایک کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے یہ کتاب اٹھا کے دینا. میں نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کرا کہ مجھے یہ کتاب اٹھا کے دینا. اب دیکھیں، میں نے کتاب کا نام نہیں لیا، لیکن بہت ساری کتابیں موجود تھیں. میں نے ایک کتاب کو اشارہ کر کے متعین کر دیا. جب ایک کتاب کو اشارہ کر کے متعین کر دیا، میں نے کہا کہ وہ کتاب اٹھا کے دینا یا یہ کتاب اٹھا کے دینا. تو جب میں نے یہ جملہ کہا نا، یہ کتاب اٹھا کے دینا، تو اب یہ کتاب جو کلمہ ہے نا، یہ معرفہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے ساری کتابیں مراد تو نہیں ہے نا. جس کی طرف میں نے اشارہ کیا صرف وہ کتاب مراد ہے. جب صرف وہ کتاب مراد ہے تو یہ کلمہ جو ہے نا کہ یہ کتاب، یہ معرفہ ہو جائے گا. تو ضروری نہیں کہ خالی نام کے اندر معرفہ نکرہ ہو، نام کے علاوہ بھی معرفہ نکرہ ہو سکتا ہے. تو ابھی میں نے معرفہ نکرہ سے متعلق خالی ایک بات کہی کہ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو متعین چیز پر دلالت کرے. اچھا، تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر نکرہ ہوتی ہے. کبھی کبھار اس کا الٹ بھی آ جاتا ہے، مطلب یہ کبھی کبھار خبر جو ہوتی ہے معرفہ آ جاتی ہے، ایسا ممکن ہے. اسی طرح کبھی کبھار جو ہے مبتدا نکرہ آ جاتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے، پر یہ بہت کم ہوتا ہے. ممکن تو ہے پر بہت کم ہوتا ہے. ہم وہ اصول پڑھ لیں جو 90-95% نحو کے اندر آتے ہیں، جو 90-95% نحو کے اندر موجود ہوتا ہے، ہم وہ اکثری قانون پڑھ لیں. تو یہاں پہ جو میں نے کہا نا کہ مبتدا کبھی کبھار نکرہ ہوتا ہے، تو یہ بہت کم ہوتا ہے. خبر کبھی کبھار معرفہ ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ جو زید قائم کے اندر زید کیا ہے؟ متعین شخص کا نام ہے، تو یہاں پہ یہ ہو جائے گا معرفہ. اور قائم کیا ہے؟ قائم نکرہ ہے، کوئی متعین چیز مراد نہیں ہے. یہاں پہ کھڑا ہونا کوئی متعین چیز نہیں ہے، تو یہاں پہ جو ہے زید معرفہ ہے اور قائم نکرہ ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ میں نے کہا اللہ ربنا، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، یا اللہ ربی، اس میں آسانی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اب جب میں نے کہا نا میرا، تو متعین ہو گیا. جب میں نے کہا کہ بھائی میرا رب ہے، تو میرا کہنا کیا ہے؟ یہ متعین ذات پر دلالت کر رہا ہے کہ میری ذات ہے. میرے سے مراد کون ہے؟ میری ذات ہے نا. تو اللہ میرا رب ہے. اب یہ میرا رب، ربی، یہ معرفہ ہوا نکرہ ہوا، کیونکہ میری ذات مراد ہے، مطلب میرے سے مراد میری ذات مراد ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ متعین. اور متعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. تو یہاں پہ اللہ، لفظ اللہ مبتدا بن رہا ہے، آگے ربی متعین یعنی کہ ذات مراد ہے، یعنی کہ میری ذات مراد ہے. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے.
تو یہاں پہ یہ ہو جائے گی خبر، لیکن خبر ہونے کے باوجود یہ معرفہ رہے گی. تو کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن عموماً کیسا ہوتا ہے؟ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ خبر نکرہ آتی ہے، مبتدا معرفہ آتا ہے. چلیں ابھی اتنی بات ذہن کے اندر رکھیں. صحیح، اتنی بات ذہن میں آ گئی کہ جملہ اسمیہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کے دو جز آئیں گے. پہلے جز کو مبتدا کہیں گے، دوسرے جز کو خبر کہیں گے. مبتدا جو ہوگا معرفہ ہوگا، خبر جو ہوگی نکرہ ہوگی. اتنی بات ذہن میں آ گئی. اب پہلے اس کی ترکیب کرتے ہیں. ترکیب کس طرح کریں گے؟ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک جملہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر. کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ اکبر کا معنی اس میں تفضیل کا صیغہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جس کے اندر ایک کام دوسرے کی بنسبت زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے نا. ایک یعنی کہ ایک صفت جو ہے اس کا مقابلہ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. سب سے بڑے کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز سے مقابلہ ہے. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑے. تو یہاں پہ اکبر اس میں تفضیل ہے اور اللہ سب سے بڑے ہیں. ترکیب کس طرح ہوگی؟ لفظ اللہ دیکھیں. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ جو ہم اپنا جملے کو حل کر رہے ہیں، ترکیب کر رہے ہیں، اس کا پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے؟ پہلا جز اسم ہے. جب اسم ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ ہو جائے گا مبتدا. تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو یہ معرفہ بھی ہے لفظ اللہ. تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوا اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اکبر ہر مبتدا کی خبر آتی ہے، بغیر خبر کے مبتدا آ ہی نہیں سکتا. تو جب مبتدا آ گیا تو لازمی سی بات ہے اس کی کیا آئے گی؟ خبر آئے گی. اکبر کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گی خبر. مبتدا، اب دیکھیں دونوں کو ملانا ہے ہم نے. جب بھی ہماری ترکیب کے ساری سمجھ لیں حصے مکمل ہو جاتے ہیں نا، ہم پھر ان کو ملاتے ہیں تو یہ مل کے کیا بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے. جملہ بھی کون سا ہے؟ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے نا. اچھا، ایک اور جملے کے اندر ایک قسم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ. ابھی ہماری خبریہ انشائیہ سے متعلق بحث اگلے سبقوں کے اندر آئے گی. غالباً سبق نمبر 4-5 میں اس طرح جملہ انشائیہ کی بحث بھی آئے گی آگے. خالی میں آپ کو خبریہ بتا دے رہا ہوں. خبریہ کس سے کہتے ہیں؟ انشائیہ میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. خبریہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی بات کی خبر دی جا رہی ہو، اطلاع دی جا رہی ہو، نیوز دی جا رہی ہو. اب یہاں پہ آپ کو اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اگر میں کہوں زید قائم، آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے. تو جملہ خبریہ کے اندر خبر دی جاتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے، یہ کام نہیں ہوا ہے، چاند چمک رہا ہے، سورج منور ہے، جنت اچھی جگہ ہے، دوزخ بری جگہ ہے. تو جملہ خبریہ کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو خبر دی جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ کو خبر دی جا رہی ہے تو یہ جملہ کون سا ہو جائے گا؟ جملہ خبریہ. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. تو یہ جملہ کون سا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ ہے اور خبریہ ہے. ایسا ہی ہے. تو اب ہم اس کو اس طرح کہیں گے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب اس جملے کی ہماری ترکیب کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. ایک بار یہاں پر بھی دیکھ لیں جو آپ کے سامنے PDF ہے. کلاس نمبر 1 ہے ہماری، مبتدا خبر کے احکامات اور ترکیبیں ہیں. اصول ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جو ابھی خبر سبق مکمل نہیں ہوا ہمارا. جملہ اسمیہ کا پہلا جو عموماً مبتدا ہوتا ہے، ہر مبتدا کی خبر ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے مثال پڑھی، اس کی ترکیب کری، جملہ بنانا سیکھا ہم نے، اور آخر کے اندر ترجمہ ہم نے اس کا دیکھ لیا. اب آگے اصول دیکھیں گے. 2 مثالیں اور کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز سبق کو مکمل کرتے ہیں. ان 2 مثالوں کے ساتھ کچھ اصول بھی ہیں، وہ اصول بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک اصول تو یہ کہ اس اصول کو ذہن کے اندر رکھیے گا کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں ہمیشہ حالت رفعی میں ہوں گے. مبتدا اور خبر ہمیشہ حالت رفعی میں ہوں گے. بہرحال تو آپ نے، مجھے امید ہے کہ اس میں متمکن پڑے ہوں گے. تو مبتدا اور خبر حالت رفیع کے اندر ہوں گے. صحیح. حالت رفیع کے اندر مطلب کیا ہے؟ حالت رفیع کے اندر مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ضمہ آتا ہے. یہ مطلب نہیں سمجھیے گا ہمیشہ ضمہ آئے گا. حالت رفیع کے اندر کبھی کبھار ضمہ آتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ زید کی مثال لوں تو وہاں پہ ضمہ آئے گا. لیکن کبھی کبھار حالت رفیع کے اندر واو بھی آتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ مسلمون. اب یہ مسلمون کے اندر حالت رفیع میں واو آئے گا. کبھی کبھار حالت رفیع کے اندر الف بھی آتا ہے. جیسے کہ رجلانی
یہاں پہ حالت رفیع کے اندر الف آ رہا ہے، نصب جدید کے اندر یا آئے گی، رجلین وغیرہ اس طرح. اسی طرح حالت رفیع کے اندر کبھی کبھار تقدیری اعراب آتا ہے، کبھی واو تقدیری ہوتا ہے، کبھی ضمہ تقدیری ہوتا ہے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ حالت رفیع کے اندر صرف اور صرف ضمہ آتا ہے، یہ بات نہیں سمجھیے گا. اب آپ لوگ سوال کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حالت رفیع کے اندر ضمہ آئے گا، واو آئے گا، الف آئے گا؟ تو اس کے لیے آپ نے ٹاپک پڑھنا پڑے گا اسم متمکن کا. اگر آپ کو آتا ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو نہیں آتا تو پڑھنے کی ضرورت ہے. کہاں پر ملے گا؟ کسی بھی کتاب، نحو کی کتاب میں دیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، وہاں سے مل جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا اگر وہاں سے، تو ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے اسم متمکن کی. ہماری ویڈیو اب کیسے ملے گی؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یوٹیوب کا یہ کھول لیا، صحیح ہے. اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے اسم متمکن اور آگے میرا نام لکھ دینا، تو آپ کو شروع کے اندر 2 ویڈیو نظر آ جائیں گی. یہ دونوں ویڈیو میری ہیں، اسم متمکن کے 2 پارٹ ہیں. یہاں سے سمجھنا چاہیں یہاں سے سمجھ لیجیے گا، نہیں سمجھنے کا دل کر رہا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. ممکن ہے کہ آپ طلبہ بولیں کہ اسم متمکن کا ٹاپک آپ یہیں پہ سمجھا دیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کورس کی سیریز ہے. اسم متمکن جو ہے نا، یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے. 1 گھنٹے کے قریب اس کو سمجھانے کے اندر لگتا ہے ٹائم نا، مختصر ٹاپک نہیں ہے. تو اس ٹاپک کو میں اس کورس میں ڈالنا نہیں چاہ رہا، یہ بات ہے. میں اس کورس کو خالی ترکیب کے حد تک محدود رکھنا چاہ رہا ہوں. کوئی ضروری بات نہیں، وہ ہم کریں گے اس کورس کے اندر، یہ نہیں کہ نہیں کریں گے. کچھ ٹاپک وغیرہ سمجھائے جائیں گے، لیکن اس کا تعلق ڈائریکٹ ترکیب سے ہی ہوگا. تو یہ جو اسم متمکن کا ٹاپک ہے، اس پہ اولاً تو پہلے ویڈیو موجود ہے، تو آپ وہیں سے جا کے دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ابھی ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ مبتدا خبر دونوں حالت رفیع کے اندر ہوں گے. ابھی جیسے ہماری مثال گزری اللہ اکبر، اب اس اللہ پہ کیا اعراب آئے گا؟ لفظ اللہ پہ ضمہ آئے گا. کیوں ضمہ آئے گا؟ کیونکہ مبتدا بن رہا ہے. اکبر پہ کیا اعراب آئے گا؟ اس پر بھی ضمہ آئے گا. کیوں ضمہ آئے گا؟ کیونکہ خبر بن رہی ہے. مبتدا اور خبر دونوں حالت رفیع کے اندر ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوال کریں کہ بھائی واو کیوں نہیں آئے گا اس پر، الف کیوں نہیں آئے گا اس پر، تقدیری اعراب کیوں نہیں آئے گا؟ تو یہ سوال آپ لوگ جب کریں گے جب آپ لوگوں نے اسم متمکن کو نہیں پڑھا ہوگا. اگر پڑھا ہے تو پھر آپ لوگ یہ سوال ہی نہیں کریں گے. تو ویسے وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ لفظ اللہ اور اکبر دونوں مفرد منصرف صحیح ہیں، اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفیع کے اندر ضمہ کے ساتھ آتا ہے. اب یہ جواب بھی وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اسم متمکن پڑھی ہوگی. اب آگے ذرا دیکھیں ترکیبوں کو، 1-2 ترکیبیں اور دیکھ لیتے ہیں اور کچھ ترکیب آپ کو ہوم ورک کے اندر دے دیتے ہیں. ترکیب ہے ہمارے سامنے الجنہ حق. کیا ترکیب کریں گے؟ اس کی ترجمہ کیا ہوگا کہ جنت حق ہے. یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. الجنت یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ پہلا کام ہمیں یہ دیکھنا ہے. اگر اسم ہوا تو مطلب جملہ اسمیہ کے اندر آ گیا. جملہ اسمیہ میں جب آ گیا تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز معرفہ مبتدا ہوتا ہے. تو الجنہ اسم ہے، جملے کا پہلا جز ہے، مطلب یہ جملہ اسمیہ چل رہا ہے ہمارا. کیا بنے گا؟ یہ جملہ اسمیہ بنے گا. تو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو ہم مبتدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اور ہر مبتدا کی کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے. تو مبتدا کے بعد جب بھی ایک آئے گی تو مبتدا کے بعد کوئی نہ کوئی خبر آئے گی. تو یہ حق کیا ہے؟ یہ خبر ہے. تو ہمیں مبتدا بھی مل گیا اور خبر بھی مل گئی. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ بھائی مبتدا معرفہ ہے یا نہیں. تو مبتدا پر الف لام آ رہا ہے تو مبتدا معرفہ ہے. خبر نکرہ ہے یا نہیں؟ تو خبر جو ہے یہ نکرہ ہے، کیونکہ کوئی متعین چیز کا نام، کوئی متعین چیز وغیرہ نہیں ہے. صحیح. اچھا جی، مبتدا خبر کیا مل کر کیا بنتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جملہ بنتا ہے. تو یہ جملہ کون سا چل رہا ہے ہمارا؟ یہ جملہ اسمیہ چل رہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. خبریہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل خبر دی جا رہی ہے کہ بھائی جنت حق ہے. جب خبر دی جا رہی ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ. یہ آپ کے سامنے اس کی ترکیب مکمل ہو گئی. ایک اور ترکیب کر لیتے ہیں، اللہ الرحمن. اچھا، پہلی والی ترکیب کو تو ہم نے اعراب دیکھا ہی نہیں. اعراب کیا ہوگا؟ الجنہ جو ہے اس پر ضمہ آئے گا کیونکہ حالت رفیع کے اندر مبتدا ہوتا ہے. مبتدا حالت رفیع میں ہوتا ہے نا، الجنۃ حق، کہ جنت حق ہے. اچھا، اب اس کو دیکھیں ذرا. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ جملہ کون سا چل رہا ہے؟ پہلا جز اسم ہے یا نہیں؟ تو پہلا جز اسم ہے تو مبتدا. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوتی ہے ہمیں کہ جملے کا پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے. اگر اسم ہے تو مبتدا، اگر فعل ہے تو پھر ترکیب اس سے آگے دیکھیں گے. تو یہ پہلا جز ہے اسم، تو یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ بہت مہربان ہیں. اچھا جی، طلبہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تو ایک ہے
یہاں پہ ہیں کی جگہ ہے آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہیں، جمع تو نہیں ہے، اور لفظ ہیں جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، ایسا کیوں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہیں کا لفظ ہے نا یہ بطور ادب کے آتا ہے، جمع کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ بطور ادب کے آتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ کو اگر بلایا جائے تو پہلے کے دور میں کس طرح بلاتے تھے کہ فلاں بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، تو بطور ادب کے لیے یا تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سوال تو وہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو جمع ہے، تو کیا جواب ہے؟ بطور ادب کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے انا نحن نزلنا الذکر، اب یہ انا جمع کا صیغہ، نحن جمع کا صیغہ، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اب یہاں پہ انا سے مراد جمع کا صیغہ ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جمع کا صیغہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو مطلب یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جمع ہے، اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، بطور ادب کے، بطور تعظیم کے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ضمنی باتیں جو ہیں وہ سبق میں آتی رہیں گی، ٹھیک؟ اچھا جی، ترکیب کس طرح ہوگی؟ لفظ اللہ، کیونکہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، اسم ہے، معرفہ بھی ہے، مبتدا بن جائے گا۔ الرحمن، ہر مبتدا کی خبر آتی ہے تو یہ خبر ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ خبر کیا آ رہی ہے؟ یہاں پہ خبر معرفہ آ رہی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ خبر معرفہ آ جائے، ممکن ہے۔ مبتدا خبر مل کر کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، اس طرح ترکیب ہوگی۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں۔ ایک مثال ہے زید اور عالم، اب یہ آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے، اس پر اعراب بھی لگانا ہے، زبر زیر پیش کیا ہے، اور اس کی ترکیب بھی کرنی ہے، تصویر کھینچ کے واٹس ایپ کرنی ہے۔ اچھا جی، باقی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اللہ الرحمن، یہ اس طرح اس کا اعراب ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، کچھ نہ کچھ باتیں پلے پڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کورس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری کلاس انشاءاللہ ہماری مرکب اضافی سے متعلق ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نحوی ترکیب سے متعلق مکمل ہمارا کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کمپلیٹ نحوی ترکیب کورس ریڈی ہے۔ اس کے اندر آپ کو 370 کے قریب نحوی ترکیب سے متعلق ویڈیوز مل جائیں گی۔ اچھا، یہ کورس ہماری ویب سائٹ deensiko.com پر موجود ہے، آپ جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو ٹاپک آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹاپک اس کورس کے اندر موجود ہیں۔ باقی کورس کا پڑھانے کا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے نحوی ترکیب کے اصولوں کو سمجھاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو کوئی سا بھی سیشن کھول کے دکھاؤں تو آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کریم کی آیتیں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں، تو قرآن کریم کے مختلف آیتوں کے ذریعے سے ان اصولوں کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اگر آپ ہمارا کمپلیٹ نحوی ترکیب کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کورس لے سکتے ہیں۔